بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو تنوین کے بارے میں پڑھایا تھا، لیکن اس کو چونکہ یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اوپر ہے تو اس کو کہتے ہیں دو زبر۔ جیسے یہ با ہے، اگر اس پہ ایک ایسی لکیر ہو تو اس کو بولتے ہیں زبر، لیکن اگر اسی کے ایسے ہو اور دو لکیر کھینچی ہو ایسے تو وہ دو زبر ہے۔ اس کے نیچے ہو تو اس کو دو زیر کہتے ہیں، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن۔ اور اگر پیش ہو، دو پیش ہو تو اس کو دو پیش کہتے ہیں۔ یہ بھی اوپر ہوتا ہے، ایک پیش ہے اس کے الٹا پیش، تا دو پیش تن۔ تھوڑا سا ہم آپ کو بریفلی پڑھا دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ جیسے الف دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر ہن۔ اس طرح سے آپ پورا پڑھ جائیے۔ اور نیچے دیکھیے، الف دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر ہن۔ ویسے وہ پورا پڑھ جائیے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے، الف دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن۔ یہ بھی آپ پورا پڑھ جائیے۔ مثال کے طور پر لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نو دو پیش نن، واو دو پیش من، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ جیسے با دو زبر بن، با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن۔ اس کو ہم مثال کے ذریعے سے، یہاں پہ بھی مثالیں ہیں، جیسے لکھ کے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ نون ساکن نون ہے اور اس میں یہ ساکن ہو، نون ساکن اور تنوین دونوں کی آواز ایک طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے یہ نون ساکن ہے، اس سے پہلے کوئی حرف لگائیے، مثال کے طور پر تا لگائیے، یہ تا ہے، تا نون زبر تن۔ اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو زبر تن، یہ بھی تن پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی تن پڑھا جا رہا ہے، تو دونوں کو ایک طرح پڑھا جا رہا ہے۔ نون ساکن ہے اور یہ اس میں دو زبر ہے، دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اس مثالوں کے ذریعے سے دیکھ لیجئے، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ یہ طرح سے سارا وہی ہے۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن۔ آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ اسی طرح سے یہ سارا کچھ ہے۔ عادن، عادن الف عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن۔ سین وا زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، رایا زیر ری، با دو پیش بن، قریبن۔ فمن، من، فا زبر فا، میم نون زبر من۔ یہ نون ساکن ہے، اس کی آواز کیسے نکل رہی ہے؟ فمن۔ اور اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ قریبن، ہے نا، ایک طرح کی آواز ہے۔ عظیم، کن، مارد، رسول، شیئن۔ آخر میں نون کی آواز نکل رہی ہے۔ غشاوتن، تن، غاسقن، قن، ہے نا، قاف نون، قاف دو زیر قن، ہودن۔ تو اس طرح سے نون ساکن اور تنوین کو ایک طرح سے پڑھا جاتا ہے۔